مورے، میں بتا رہا ہوں مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، وہ لاؤنج میں کھڑے ہوتے بولا تھا۔ لیکن ہم تمہارا رشتہ پکا کر چکے ہیں، اس کی مورے نے اسے بتایا تھا۔ آخر کیا برائی ہے بچی میں، نظروں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ اس کے بابا اس کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ زکام خان نے ان کی بچی کی طرف دیکھا تھا جو صوفے پر دونوں پاؤں رکھے، گود میں رکھے کشن کو دونوں ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا، آپ کسی سے بھی میری شادی کروا دیں لیکن اس سے نہیں، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، اور پھر یہ بھی مجھ سے آدھی عمر کی، وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زرغام، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تمہاری شادی آیت سے ہی ہوگی، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اس میں خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ علیم خان اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی آیت بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی تایا ابو کے جاتے ہی زرغام کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو جانا تھا۔ صحیح تو کہہ رہے تھے تمہارے بابا زرغام، آیت کی تربیت میں نے کی ہے، بچپن سے وہ ہمارے ساتھ رہی ہے، اس کا اچھا برا ہم سب جانتے ہیں، لیکن کل کو کوئی باہر کی لڑکی آ گئی اور وہ ابھی نہ نکلی تو مجھے تو خود آیت بہت پسند ہے، اور ویسے بھی پورے خاندان میں تمہارے بابا نے بتا دیا تم دونوں کے رشتے کا۔ امینہ خاتون بھی اس رشتے کے حق میں تھی، اس لیے پیار سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ واٹ؟ مجھ سے پوچھنے بنا سارے خاندان میں اعلان بھی کر دیا؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ ہمیں یقین تھا ہمارا بیٹا کبھی انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ تعصب سے انہیں دیکھ کر کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دیکھ لینا ایک دن ہی فیصلہ تمہیں کتنا پسند آئے گا، امینہ خاتون نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آیت پھر واپس آئی تھی۔ اسے دیکھتے امینہ خاتون نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ آ کر ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے اب؟ اس کا منہ بنا دیکھ کر انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیں بھی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے، ہمیشہ ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں اور اوپر سے ان کا غصہ ہمیشہ ناک پر کھڑا رہتا ہے، وہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تھی۔ امینہ خاتون کا دل چاہا اپنا سر پکڑ لے، یہاں سارا خاندان ان کی شادیوں کی تیاریاں کر رہا تھا، اور ایک طرف وہ دونوں تھے جن دونوں کو ایک دوسرے میں کیڑے نظر آ رہے تھے۔ بیٹا دیکھو، باہر بھی تو تمہاری کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے نا، ہم نے سوچو اگر وہ برا شخص نکلا تو اس کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ کتنا غصہ کرتا ہے، غصے میں کس طرح کا سلوک کرتا ہے، لیکن زرغام کو تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن اب وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں بہت سے منصوبے بن رہے تھے۔ وہ رات کو دیر سے حویلی آیا تھا، لیکن جب وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچا تو اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک سوئی نہیں؟ زرغام خان نے اس کے کمرے کے دروازے کو گھونٹتے سختی سے لب دبائے، پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی مزے سے مووی دیکھنے میں مصروف تھی، زرغام کو اپنے کمرے میں دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کیا کر رہی ہو اس وقت تم؟ شریف لڑکیاں کیا اس طرح آدھی آدھی رات تک جاگتی ہیں؟ وہ بلا وجہ یہ اس پر روب چھاڑتے بولا تھا، جبکہ اصل دکھ اسے اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے۔ آیت نے آئی برو چڑھاتے اسے دیکھا تھا۔ ہم تو پھر گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کیا شریف لڑکی کیوں آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں؟ آیت نے بھی اسی کے انداز میں سوال پوچھا تھا۔ زرغام کو اس کی حاضر جوابی پر غصہ آیا تھا۔ تم اپنی حد پہ رہو، زبان زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی، اور بند کرو یہ سب۔ وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے اسے ڈپٹتے بولا تھا۔ آپ کون سا بل آ رہا ہے؟ اور ویسے بھی یہ ہمارا گھر ہے، کمرہ ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی بولی تھی۔ زرغام نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ پنک نائٹ سوٹ پہنے، بھورے بال اور سرخ و سفید چہرے پر غصہ سجائے کھڑی وہ اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ زرغام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اور تم خود کو کس کی ہو؟ اس نے آیت کی آنکھوں پہ دیکھتے پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے آیت کی بولتی بند ہوئی تھی، وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو، اب یہ زبان کہاں چلی گئی؟ زرغام نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شاید نئے نئے جڑے رشتے کا احساس تھا جو زرغام خان کے احساسات اور دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا تھا۔ آیت اس کی اتنی سی قربت میں ہی دم سادھے کھڑی تھی۔ چھوڑے ہمیں، ہم آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ وہ بمشکل بولتے اس سے الگ ہوئی تھی۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو ہر بات کا جواب تمہیں خود ہی مجھے دینا پڑے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا دینا ہے، وہ تیزی سے بولی تھی اور اپنی کلائی سہلانے لگی تھی جو کچھ دیر پہلے زرغام نے پکڑی تھی۔
زرقام نے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ یہ تو میری جان اب پتہ لگے گا کہ اللہ اور کیا کیا دن دکھائے گا آپ کو۔ زرقام نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ آیت نے منہ بنایا تھا۔ ہم نے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس خوش فہمی سے نکل آئیں۔ آیت نے اپنی آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ لائک سیریسلی، میں تو جیسے مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ زرقان خان کو اس کا ایٹیٹیوڈ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آپ کیا آدھی رات کو ہمیں یہ سب بتانے کے لیے آئے ہیں؟ آیت نے کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ تم نہ لڑکی اپنی حد میں رہا کرو، زرقام نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا تھا۔ ہم اپنی حد میں ہی ہیں، وہ آنکھیں سکیڑتے بولی تھی۔ تم، زرقان خان غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آیت تیزی سے بیڈ کے اوپر چڑھی تھی، لیکن اسی وقت زرقان کا موبائل بجا تھا، تو وہ موبائل جیب سے نکال کر دیکھتے ایک سخت نظر آیت پر ڈالتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی آیت نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ او نو، کھڑوس جلاد، اخروٹ کی شکل والا پاگل پٹھان۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے اسے دبے القابات سے نوازنے لگی تھی۔ پھر سر چھڑکتے آیت بھی دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج کل وہ فری ہوتی تھی، ایف ایس سی کے پیپرز ہو چکے تھے، اب وہ رزلٹ کے انتظار میں تھی، اس لیے آدھی رات تک فلمیں ڈرامے دیکھتی اور صبح دیر سے اٹھتی۔ اس کے تو مزے کے دن چل رہے تھے جنہیں وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ گھر کوئی اور تو تھا نہیں اس کی عمر کا، اس لیے وہ خود ہی انجوائے کر لیتی تھی۔ صبح جب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو علیم خان اور امینہ خان ناشتے کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، وہ انہیں سلام کرتے کرسی گھسیٹتے بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہو گئی صبح پر خوددار؟ علیم خان نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا تھا۔ زرقام نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ دیر سے وہ اٹھا تھا یا وہ مہرانی جو ابھی تک نہیں اٹھی تھی؟ لیکن یہ بات صرف وہ سوچ سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے ماں باپ اسی کی سائڈ لیں گے۔ اچھا، ہم نے سوچا ہے شادی کی تاریخ 15 دن بعد کی رکھ لیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ علیم خان نے اس کے سر پر نیا دھماکہ کیا تھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ لڑکی کے معاملے میں پوچھا نہیں تو تاریخ رکھتے ہوئے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی مرضی سے رکھ لیں، وہ کندھے اچکاتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی رکھ لیں گے، تم بس تیار رہنا اور اپنی ماں کو لے کر جانا شاپنگ پر، تاکہ وہ شادی کی ساری شاپنگ کر لے ٹائم سے۔ علیم خان کو جیسے اس کی کسی بات کا فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اوکے، وہ انہیں کہتے کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا، سامنے ہی وہ نظر آئی تھی جو مندی مندی آنکھیں کھولتی بند کرتی اس طرف ہی آ رہی تھی۔ مطلب ابھی محترمہ کی ٹھیک سے صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے خیالی میں آتی زرقام کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اتنی بری طرح ٹکرائی تھی کہ دن میں ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس نے سر تھامے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ آنکھیں کہاں رہ گئی ہوئی تم نے اپنی؟ زرقام نے غصے سے کہا تھا۔ آپ کیوں راستے میں کھڑے ہیں پھر؟ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس سے بولی تھی۔ تم نہ وقت پر سویا کرو تاکہ صبح اٹھ کر یوں ٹکرے مارتی نہ پھرو تم، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو کیا، میں جب مرضی اٹھوں، وہ تنگ کر کہتے اس کے پاس سے گزرتے اندر چلی گئی تھی۔ تم ایک بار میرے ہاتھ لگو، تمہیں بتاؤں گا، زرقام نے تصور میں اس سے مخاطب ہوتے کہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہو چکی تھی، جس میں دونوں کی ہی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی جو کہ ان دونوں نے سڑی ہوئی شکلوں کے ساتھ اٹینڈ کی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ ان دونوں کو اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا تھا۔ وہ آج زرقام سے یہی بات کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یار پتہ نہیں کیوں اس مصیبت کو میرے سر ڈال رہے ہیں سب۔ یار وہ اتنی چھوٹی ہے مجھ سے، اور اوپر سے اس کی امیچور حرکتیں، ایسی لڑکیاں صرف دماغ کھاتی ہیں۔ اف اف زرقام لالا، تم پریشان مت ہو، ہم خود بھی تم جیسا اخروٹ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زرقام جو فون پر چلا رہا تھا اپنے پیچھے آتی آواز پر پلٹا تو وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں ٹپ ٹپاتے بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم میرے روم میں کیا کری ہو؟ گیٹ آؤٹ، ضبط سے مٹھی بیچتے وہ گنایا تھا۔ غصہ مت کرو، ہم تمہارا ملازمہ نہیں، ہم بس بتانے آئے، ہم نے 12ویں میں ٹاپ کیا ہے، ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جائے گا اور تم بھی شادی سے بچ جائے گا۔ مسکرا کر کہتی وہ کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ زرقام کے ہونٹ گہرا مسکرائے تھے۔ تو ایت بی بی اب یہ حربہ استعمال کریں گی، چلے دیکھتے ہیں، وہ زیر لب مسکراتی بولا تھا۔ اگلے دن وہ واقعی موقع دیکھتے گھر سے نکل گئی تھی، لیکن راستے میں ابھی اسے چلتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اور پھر اس گاڑی سے نکلنے والے 2 آدمی اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں بٹھاتے لے گئے تھے۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ گاڑی میں پڑی رہ گئی تھی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ وہ آنکھیں کھولتے تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ سر
گرد کر جائزہ لے رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھل کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ آیت نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، لیکن دروازے پر زرغام خان کو دیکھتے اس کا ڈر ختم ہوا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں حیرت پھیلی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ زرغام لالا، دیکھیے ہمیں کسی نے اغوا کروا لیا تھا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ تمہیں اغوا میں نے ہی کروایا تھا۔ زرغام اس کے سر پر دھماکہ کرتے سکون سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں کیا ہے اپنے ایسا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ تو شاید بھول گئی تھی، خان اپنی مغ نہیں چھوڑتے۔ تو میں کیسے چھوڑ دیتا؟ زرغام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں بول رکھ رہی تھی۔ خوش ہونا اور منگ چھوڑنا دو الگ باتیں ہیں، اس لیے آئندہ اپنا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ زرغام نے اسے ڈرایا تھا۔ اور وہاں اب تک یہ خبر پھیل چکی ہوگی کہ دلہا اور دلہن دونوں غائب ہیں، اس لیے میں نے سب انتظام کر لیے اور ابھی اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ زرغام کی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، جبکہ وہ کسی گڑیا کی طرح وہ سب کرتی جا رہی تھی جو زرغام کہہ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف شادی ٹوٹ چکی تھی۔ علیم خان اور امینہ خاتون کو سب مہمانوں کے سامنے کافی شرمندگی ہوئی تھی، اور اب بھی وہ دونوں لانچ میں پریشان بیٹھے تھے۔ شام کو وہ اس کے ساتھ گھر آئی تھی اور سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے علیم خان غصے سے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہی امینہ خاتون بھی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا مذاق تھا؟ کہاں تھے تم دونوں؟ علیم خان نے غصے سے پوچھا تو وہ سہم گئی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ پتہ بھی ہے تم دونوں کو کتنی شرمندگی وہی ہے ہمیں سب کو مہمانوں کے سامنے۔ علیم خان کا غصہ اس وقت سوا نیزی پر تھا۔ زرغام خان ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا، جبکہ آیت شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور آیت بیٹا، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دیا آپ نے بھی۔ علیم خان اس کی طرف دیکھتے افسوس سے بولے تھے۔ آیت کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ بابا آپ کو ہمیشہ میں ہی برا لگتا ہوں، ذرا پوچھا اپنی بھانجی سے۔ زرغام کی آواز کمرے میں گونجی تو آیت نے تیزی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں التجا تھی، جبکہ زرغام خان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھ کر بھی نظر انداز کرتے نظریں موڑ گیا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ انہوں نے آیت کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ابو وہ بس یہی بولی تھی جب زرغام خان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو بابا سائی۔ زرغام خان نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تھی، جو اس کی آنکھوں میں اب نمی اتر رہی تھی۔ یہ آپ کی چہیتی بھتیجی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ تو مجھے اس کے منصوبوں کا پہلے پتہ لگ گیا تھا، اس لیے میں اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا اور وہاں میں نے اس سے نکاح کر لیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ زرغام خان نے بڑے مزے سے ساری بات بتائی تھی۔ سب نے حیرت سے آیت کو دیکھا تھا۔ آیت، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اتنے پیار سے پال کر تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا تھا۔ سب سے پہلے امینہ خاتون نے اسے ڈانٹا تھا۔ آیت کا سر جھک گیا تھا۔ آیت، بہت مایوس کیا ہے آپ نے مجھے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تھی تو آپ مجھے ایک بار بتاتی تو صحیح۔ علیم خان بے یقینی اور افسوس سے آیت سے کہا تھا۔ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے، میں بھی تو یہی بکواس کر رہا تھا، لیکن نہیں، بیٹی زیادہ عزیز ہے۔ زرغام کے ماتھے پر بل ڈالتے سوچا تھا۔ آیت کے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سوری ابو، وہ آنسو روکنے کے لیے حلقان ہونے لگی تھی۔ اب اگر تم دونوں نے نکاح کر ہی لیا ہے تو آج سے آیت تمہارے ساتھ رہے گی، اور کل ولیمہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا، اور خاندان والوں میں سے خود کوئی بہانہ بنا دوں گا۔ علیم خان آیت کی بات کو اگنور کرتے اپنی بات کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آیت نے چہرہ اٹھاتے امینہ خان کی طرف دیکھا تھا، جو ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھول گئی تھی تم میری بیٹی نہیں ہو، اور تم نے آج مجھے یاد دلا دیا کہ میں تمہاری سکی ماں نہیں ہوں، ورنہ تم میرا بھرم کبھی نہ توڑتی۔ امینہ خاتون خفگی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب لانچ میں وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ آیت نے نم پرشکوہ نظر زرغام پر ڈالی تھی۔ ان نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، زرغام خان کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ زرغام ہوش میں آتے اس کے قریب آیا تھا۔ آیت، وہ صوفے کے قریب اس کے قدموں میں پاؤں کے بل بیٹھا تھا۔ آیت، اسٹاپ کرائنگ، میری طرف دیکھو۔ زرغام نے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھانے چاہے، لیکن آیت نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ آیت، زرغام نے اسے پیار سے پکارا تھا، لیکن وہ مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ اب زرغام اٹھ کر اس کے برابر بیٹھا تھا۔ کچھ لمحے وہ اسے روتے دیکھتا رہا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کے دل میں آیت کے لیے کچھ نئے جذبات جاگنے لگے تھے۔ وہ اس سے اس طرح روتے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ زرغام خان نے بے اختیار اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا
اور دونوں بازو کا حصار اس کے گرد باندھتے اسے خود میں چھپایا تھا۔ آیت ساکت ہوئی تھی، اس کی آنسو وہیں تھم گئے تھے۔ زرخان خام سے اسے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو آیت کے اعصاب پر چھانے لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ اس کی سینے سے ساکت سی لگی رہی تھی۔ اب نہیں رونا، روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی تم۔ پھر زرغام نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آیت کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ تائی ابو اور تائی امی دونوں ناراض ہو گئے میرے ساتھ، وہ ہچکیوں سے روتے بولی تھی۔ ہم منا لیں گے انہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا، مجھ سے بھی زیادہ وہ تم سے پیار کرتے۔ وہ میرے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں۔ زرغام نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ تبھی آپ نے جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتا دیا، وہ فوراً سے اس سے پیچھے ہوتے غصے سے بولی تھی۔ زرغام نے خفت سے چہرہ مسکراتے جھکایا تھا اور اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یار مجھے نہیں پتا تھا اس وقت ان دونوں کا ری ایکشن اتنا شدید ہوگا اور تم اس طرح سے روگی، اور نہیں پتا تھا کہ… زرغام نے بات ادھوری چھوڑتی اس کی طرف دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، کہ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے گا۔ زرغام نے اس کی آنکھیں صاف کرتے اپنے مکمل کیا تھا۔ آیت نے حیرت سے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زرغام نے پیار سے اس کی آنسو صاف کیے تھے۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلتے ہیں۔ زرغام خان کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی تھی۔ لیکن اب کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے۔ زرغام نے اس طرح کہا تھا جیسے واقعی کوئی آپشن نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ زرغام اسے ہلتے نہ دیکھ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اب نکاح ہو گیا آیت، اور یہ بات میں پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ نکاح میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نکاح کو اب میں آخری دم تک نبھاؤں گا۔ ہاں، ابھی میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، ابھی ہمارے رشتے کو وقت چاہیے جس کے لیے ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ ہم اپنے رشتے کو وقت دیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور پھر اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ بتاؤ، بنو گی میری دوست؟ زرغام نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے صاف اور دو ٹوک انداز میں اسے سمجھاتے آخر میں اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تھا۔ آیت نے پہلے اس کے ہاتھ اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اگر وہاں ذرا سی بھی ایک لچک ہوتی تو وہ ضرور نخرے دکھاتی، لیکن اب اس نے شرافت سے اپنا ہاتھ زرغام کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، جسے زرغام نے مسکراتے ہوئے سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اب یہ ہاتھ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زرغام نے جھک کر اس کے ہاتھ پر لب رکھے تھے۔ آیت کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چھڑواتے کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں چلیں؟ وہ زرغام کی طرف دیکھتے بنا بولی تھی۔ زرغام خان بھی مسکراہٹ دباتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے ہاتھ تھامے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور بنا کچھ بولے یا سنے وہ دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے کمبل اڑتے لیٹ گئی تھی۔ زرغام خان کے لب اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ پھر وہ خود بھی الماری سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر واش روم میں گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تھا اور گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتے اس کی نظریں اپنے بیڈ پر لیٹے اس وجود کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ پھر وہ ٹاول صوفے پر پھینکتے لائٹ آف کرتے آ کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ اب بیڈ کی ایک سائڈ پر وہ لیٹی تھی اور دوسری طرف وہ لیٹا تھا۔ ان کے درمیان میں خاصا فاصلہ تھا جو زرغام خان نے فی الحال برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر وہ سیدھا لیٹا، سر کے نیچے ہاتھ رکھے اوپر دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس کی طرف کروٹ لیتے زرغام نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تھا تو وہ آنکھیں بند کیے پرسکون سی سو رہی تھی۔ زرغام نے اس کے چہرے کو پیار سے چھوا تھا۔ اس کے گال پر انگلیوں کی پشت پھیرتے زرغام کچھ اس کے قریب آیا تھا۔ پھر وہ اپنی کوہنی تکیے پر ٹکائے کچھ اور اوپر اٹھتے اپنا چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس لڑکی کا دیدار کبھی اس کا پسندیدہ مشغلہ بن جائے گی۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتے، نیم اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھتے، وہیں اس کے قریب تکیے پر سر رکھتے سو گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ آیت کے چہرے پر ہی رہ گیا تھا۔ صبح آیت کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے چہرے پر کچھ وزنی محسوس ہوا تھا۔ اس نے کسمسا کر چہرہ ہلایا تھا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی اور سب سے پہلے نظر اس کی اپنے بے حد قریب اوندھے منہ لیٹے زرغام خان کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سانس تک رک گئی تھی۔ جو اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ آیت کی طرف تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر تھا اور دوسرا… آیت نے اس کے آگے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا جو اب آیت کی ہی گردن پر پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرغام کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی گردن سے ہٹاتے اپنے ہاتھ میں لیے تکیے پر رکھا تھا۔ اب آیت کا ہاتھ زرغام کے ہاتھ کے نیچے تکیے پر پڑا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ پھر آیت کی نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑوس! آیت نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال اپنی مٹھی میں پکڑے تھے
لیکن انہیں کھینچا نہیں تھا کیونکہ وہ اٹھ سکتا تھا۔ اخروٹ کی شکل والا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہ کھڑوس آنکھ کھول چکا تھا۔ آیت جہاں تھی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ کون سے قصیدے پڑے جا رہے تھے میری شان میں؟ زرغام نے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے چھڑواتے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ آیت نے نظریں جھکائی تھی جبکہ دل ہی دل میں وہ خود کو کوس رہی تھی۔ پھر اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی زرغام کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنا چاہا تھا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب آیت کے دونوں ہاتھ زرغام خان کی گرفت میں تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی دائیں بائیں رکھتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کھڑوس ہوں؟ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کی ہوئی تھی۔ بولو۔ زرغام خان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر والی سائڈ پر لے کر جاتے اپنے ایک ہاتھ میں تھامے تھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا پسندیدہ کام یعنی آیت کے بالوں سے کھیلنے لگا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ آنکھیں کھولے بنا بولی تھی۔ پھر میری طرف دیکھو اور بولو۔ زرغام کا ہاتھ اب اس کی گال سہلا رہا تھا۔ آیت اس کے ہستار میں کسمسائی تھی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میرے ہاتھ چھوڑے۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھتے ناکام غصہ کرتے بولی تھی۔ زرغام قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈروں گا؟ زن مرید نہ سمجھنا مجھے، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا تھا۔ وہ تو آپ ایک ہی رات میں بنتے جا رہے ہیں۔ آیت نے مسکراہٹ چھپاتے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے مجھ میں؟ زرغام نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے کہا تھا۔ آپ نے شاید ٹائم نہیں دیکھا، صبح سویرے اٹھنے والا بندہ آج ابھی تک اتنے پرسکون انداز میں اپنی بیوی میں مصروف ہے، تو وہ زن مرید نہ ہوا تو کیا ہوا؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے بولی تھی۔ شاید نکاح کا اثر تھا یا زرغام کے محبت بھرے انداز کا جو وہ اس طرح سے چھیڑ رہی تھی۔ زرغام نے مڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 9 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ اتنا ٹائم کیسے ہو گیا؟ بدتمیز لڑکی، ایک ہی دن میں تمہارا اثر ہو گیا مجھ پر۔ زرغام خان بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ دیکھ لیں پھر، وہ ہنستے ہوئے کہتی پھر سے لیٹ گئی تھی۔ یہ لیٹ کس خوشی میں رہی ہو؟ اٹھو، فریش ہو جا کر اور میرے کپڑے نکالو۔ زرغام اسے دوبارہ سونے کا ارادہ کرتے دیکھ کر بولا تھا۔ ایک کپڑے ہی تو ہیں، خود نکالیں، پہلے بھی تو نکالتے تھے، وہ کمفرٹر میں چھپتے بولی تھی۔ پہلی کی بات اور تھی، پہلے میرے پاس بیوی نہیں تھی۔ زرغام گھور کر اس کی طرف آیا تھا۔ جو بھی ہے، میں ابھی نہیں اٹھ رہی، آپ پہلے فریش ہو جائیں پھر مجھے اٹھا دینا۔ وہ بلینکٹ سے ہاتھ باہر نکال کر اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی تھی۔ زرغام نے اسے اٹھانے کا ارادہ بدلتے بس اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا اور وہاں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ آیت نے تیزی سے اپنا ہاتھ اندر چھپایا تھا۔ کھڑوس انسان، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی لیکن پھر خود ہی شرماتے اس نے تکیے میں چہرہ چھپایا تھا، اور جب تک زرغام خان فریش ہو کر باہر آیا تھا وہ واقعی سو چکی تھی۔ زرغام گیلے بال تولیے سے رگڑتے اس کے قریب آیا تھا۔ آیت اٹھ جاؤ، اور اب کوئی مذاق نہیں ہے، واقعی اٹھ جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے۔ زرغام نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے بلینکٹ ہٹائے اٹھ بیٹھی تھی۔ زرغام اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ ذرا کیا بابا اور ماما مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی بڑی آس سے بولی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ایک نیا نام سنتے زرغام کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے یہ پہلا نام ہے جو تم نے میرے لیے رکھا ہے اور مجھے پسند آیا ہے، وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ ذر میں سیریس ہوں، اس سے خفگی سے کہتے زرغام کے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ یار تمہیں تو اس بات پر بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم تو ان کی لاڈلی ہو، پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، میں انہیں کیسے مناؤں گا؟ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے بولا تھا۔ میرے ساتھ وہ لائف میں پہلی بار ناراض ہوئے ہیں، وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ ریلیکس، ابھی ہم جائیں گے اور انہیں پیار سے منا لیں گے، وہ اپنے پرفیوم اوپر سے اسپرے کرتے بولا تھا۔ آیت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ سب نہ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، آخر میں کیسے بھول گئی؟ آپ آگے بڑھ کر چڑھ کر میری برائیاں نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ آپ نے پتہ نہیں کون سی دشمنی نکالی تھی میرے ساتھ، اور اب ایسے بن رہے ہیں جیسے میری پتہ نہیں کتنی فکر ہے آپ کو۔ وہ رات والی باتیں یاد کرتی اس پر چڑھ دوڑی تھی، اور ڈریسنگ ٹیبل سے کھڑے ہوتے اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف پھینکی تھی جو صوفے پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا تھا، لیکن بروقت اس نے اس بوتل کو کیچ کر لیا تھا جس وجہ سے اس کا سر پھٹتے پھٹتے بجا تھا۔ آیت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ ذرا سی نرمی سے کیا بات کر لی، تم تو سر پر ہی چڑھ گئی ہو۔ جاؤ 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، ہمیں نیچے جانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ آیت سہم گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے اس نے زرغام کا جو روپ دیکھا تھا وہ اسے اچھا لگا تھا، جہاں تک کہ وہ پہلے والے زرغام کو بھول گئی تھی۔
اور اب اسے پہلے کی طرح غصہ کرتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ زرقام صوفے پر بیٹھتے مسکراتے ہوئے شوز پہننے لگا تھا۔ سوری میری جان، لیکن اگر سختی سے بات نہ کرتا تو تمہارا رونا شام تک ختم نہیں ہونا تھا۔ وہ تصور میں آیت سے مخاطب ہوا تھا۔ تیار ہو کر وہ اب موبائل ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آیت کچھ دیر بعد اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گئی تھی۔ زرقام کو کوئی کال آئی تھی جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر بالکنی میں گیا تھا، اور کال کافی طویل ہو گئی تھی، اس لیے وہ 20 منٹ بعد کمرے میں آیا تھا اور ایک لمحے کے لیے وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اسے کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پنک گھٹنوں کو چھوتا فراک پہنے جس پر لائٹ سے گولڈن کلر کی ایمبرائڈری ہوئی ہوئی تھی، نیٹ کے دوپٹے کو کندھے پر رکھے بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ سے میک اپ میں منہ پھلا کر بیٹھی وہ زرقام خان کو کسی اپسرا سے کم نہیں لگی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، اس بات کا اعتراف زرقام خان کے دل نے کیا تھا، لیکن اس کی ناراضگی دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آیت، زرقام نے پاس آتے اسے پکارا تھا، لیکن اس کی بات سننے کے بجائے وہ غصے سے کھڑی ہوتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ مجبوراً زرقام کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ جب وہ دونوں نیچے آئے تو آج ڈائننگ ٹیبل پر کوئی نہیں تھا۔ آیت اسے گھورتے امینہ خان کی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب زرقام وہاں اکیلا کھڑا تھا، پھر وہ کندھے اچکاتے خود بھی ان کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کیا میں آ جاؤں مما؟ آیت نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے پوچھا تھا۔ وہ انہیں مما تبھی کہتی تھی جب اس نے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی تھی یا ان پر پیار آتا تھا۔ آ جاؤ، بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی امینہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ان کے قریب آئی تھی اور پیچھے سے ان کے گلے میں بازو ڈالتے اس نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ سوری، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ سوری مما، میں تو آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا۔ اس نے ان کے کندھے میں چہرہ چھپایا تھا، لیکن وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ تب یہ زرقام کمرے میں داخل ہوا تھا اور دوسری طرف سے آ کر اس نے بھی انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دیکھیں کتنے پیار سے منا رہی ہیں، مان جائے نا، اس نے پیار سے آیت کو دیکھتے کہا تھا۔ پیچھے ہٹو دونوں۔ وہ ان دونوں کو پیچھے ہٹاتی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جا کر ناشتہ وغیرہ کرو اور پھر تم جا کر آیت کو پارلر چھوڑ کر آنا تاکہ ولیمے کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈتے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ تبھی علیم خان بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ آیت گدل کے پاس بیٹھے ان کے سینے سے لگی تھی۔ سوری بابا جانی، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، اور آپ کو پتہ ہے نا میں ایسے ہی لاپرواہ سی ہوں، الٹے سیدھے کام بنا سوچے سمجھ کر لیتی ہوں، پلیز معاف کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگی آنکھوں میں نمی لیے لاڈ سے بولی تھی۔ اس کی لاڈ بھرے انداز پر علیم خان کا دل کافی حد تک پگھلا تھا۔ امینہ خان بھی اپنے کام چھوڑتے ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر تم نے یہ کیوں سوچا آیت کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ بابا، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے آپ کا یہ بیٹا پسند نہیں تھا، میں تو اسے بھاگ رہی تھی بس۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے آخر میں زرقام کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ زرقام تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا جو پوری ڈرامہ کوئین تھی۔ تو آپ کے بھاگ جانے سے کیا ہوتا؟ فرق تو اسے نہیں ہمیں پڑنا تھا۔ علیم خان نے نیا سوال کیا تھا۔ اوفو، میں پکی تھوڑی بھاگ رہی تھی، میں تو بس کچھ دیر کے لیے جا رہی تھی، اور جب آپ کی ان کی کسی اور سے شادی کر دیتے تب آ جاتی۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ تو اتنے دن کہاں رہتی تم؟ امینہ خاتون نے پوچھا تھا۔ اتنے دن کہاں، دیکھیے اس دن ہماری شادی تھی نا، اور اگر میں وہاں موجود نہ ہوتی تو آپ کسی بھی لڑکی کو پکڑ کر ان سے شادی کروا دیتے اور شام تک ساری دوستوں کے گھروں میں گھوم کر میں واپس آ جاتی۔ وہ چیک کر بولی تھی جیسے یہ بہت آسان کام تھا، جبکہ زرقام نے تو اس کی پلاننگ پر آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کرنا، علیم خان نے اس کا سر تھپ تھپاتے کہا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ مسکرائی تھی۔ ہم والا اپنی بیٹی سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ علیم خان مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ امینہ خاتون بھی مسکرائی تھی۔ اور تم خبردار، جو میری بیٹی کو ایک آج بھی آئی تو اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ علیم خان نے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھے زرقام سے کہا تھا۔ ان کی بات پر آیت مزید پھیل کر بیٹھ گئی تھی اور مسکراتی نظروں سے اس نے زرقام کو ایسے دیکھا تھا جیسے اب ڈانٹ کر دکھاؤ مجھے۔ زرقام ان سب کے انداز پر جل بھن کر رہ گیا تھا۔ جی میں تو سوتیلا ہوں نا، بس یہی چاہیے تھی آپ کی، میری خوشی کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ ارے ایسے کیسے نہیں ہے، مجھے تو اپنے بیٹے کی خوشیاں بہت عزیز ہے، اسی لیے تو آیت کو تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے۔
امینہ خاتون نے اس کے پاس آتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا تھا، یعنی پھر آیت؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے کہا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور وہ دونوں بھی مسکرا دیے تھے۔ اب جو بھی ہے پرخردار، تمہارے سارے راستے آیت تک ہی آئیں گے۔ علیم خان نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا تو وہ بھی سب کو خوش دیکھ کر مسکرا دیا تھا، اور وہ خود بھی کیا چاہتا تھا، صرف آیت۔ اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ پھر وہ سب کافی دیر ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہنستے مسکراتے رہے تھے۔ شام کو ان دونوں کا ولیمہ بھی خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بےحد حسین لگ رہی تھی، ہر کوئی انہیں سراہ رہا تھا۔ علیم خان نے نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ کل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا تھا، لیکن اس پورے ٹائم میں آیت نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ زرغام نے باتوں باتوں میں کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جو نو لفٹ کا بورڈ سجائے بیٹھی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو آیت آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ زرغام نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ ذرا وقت پر ہی پہنچ گیا تھا، اگر 2 منٹ لیٹ ہوتا تو وہ ضرور اپنی ساری تیاری خراب کر چکی ہوتی۔ زرغام نے قریب آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کیا ہے؟ وہ مزاحمت کرتے چڑھ کر بولی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہے، سارے مسئلے تو تمہیں ہی ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے بولا تھا۔ دیکھے مجھے تنگ نہ کریں، پیچھے ہٹے۔ وہ نظریں چکائے نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ زرغام کچھ لمحے آئینے میں اس کا سجا سنورا روپ دیکھتا رہا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی میکسی میں لائٹ سے میک اپ میں بالوں میں کرکٹ ڈال کر کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اگر میں معافی مانگوں تو کیا معافی مل جائے گی؟ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ تنگ کر بولی تھی۔ چلو پھر سزا دے دو۔ زرغام نے دوسرا آپشن اس کے سامنے رکھا تھا۔ سزا نہیں، وعدے چاہیے مجھے، وہ گردن اکڑاتے بولی تھی۔ جو حکم آپ کا، زرغام نے تابیداری سے کہا تھا۔ پہلے تو پیچھے ہٹے آپ، وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی بولی تھی، اور اس بات زرغام شرافت سے پیچھے ہو گیا تھا۔ وعدہ کریں میرے ساتھ کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی سینے پر ہاتھ باندھنے سے وعدہ لے رہی تھی۔ منظور ہے، کبھی بھی نہیں۔ زرغام نے دل سے وعدہ کیا تھا اور وہ اسے نبھانا بھی چاہتا تھا۔ وعدہ کریں ہمیشہ میری ہر بات مانیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ وعدہ، زرغام نے فوراً سے کہا تھا۔ اور وعدہ کریں ہمیشہ زن مرید بن کر رہیں گے؟ وہ شرارت سے اس کے قریب ہوتے سرگوشی میں بولی تھی۔ زرغام خان نے اسے گھورا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ زرغام اسے دیکھتے مسکرایا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اگر مقابل آیت زرغام خان ہوگی تو یہ بندہ زن مرید بھی بن جائے گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، اور پھر پیچھے ہونے کے بجائے اس نے آیت کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا تھا۔ پھر وہاں سے لب سرکاتے زرغام نے اس کی گردن کو چھوا تھا۔ آیت کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ پھر زرغام نے پیچھے ہوتے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا، اور زیر لب مسکراتے اس نے آیت کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور پھر جھک کر اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ آیت کو زرغام سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے زرغام کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ زرغام کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا، وہ مزید اس میں سمٹ گئی تھی۔ یہ کیا تم شرما رہی ہو؟ زرغام نے ہنسی ضبط کرتے پوچھا تھا۔ آیت نے مکہ اس کے بازو پر مارا تھا۔ زرغام ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا، پھر اس نے جھک کر آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آیت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ زرغام اس کی حرکت پر مسکرایا تھا، پھر اس نے آیت کو بیڈ پر لٹاتے کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زرغام اس کے قریب آیا تھا اور پھر وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ زرغام خان کی محبت کے آگے آیت کا سارا ڈر خوف کہیں دور سو گیا تھا۔ صبح زرغام خان کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ زرغام خان کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ مٹے مٹے سے میک اپ میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی، یا شاید یہ اس کی قربت کا اثر تھا۔ زرغام نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آیت، میری جان، میری چندہ، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے پیار سے اٹھانے لگا تھا۔ جتنے پیار سے اٹھا رہے نا، ایسے تو میں چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھ سکتی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے بولی تھی۔ تو پھر اپنے طریقے سے اٹھاؤں کیا؟ زرغام اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ آپ زیادہ فری نہ ہو میرے ساتھ۔ وہ اس کی طرف تکیہ پھینکتے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نک سک سے تیار نیچے آئے تھے۔ آیت کی مرضی کے بلیک کلر کے شلوار قمیص میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ ریڈ فراک پہنے وہ کھلی کھلی سی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
زرقام کی نظریں اسے دیکھتے نہیں تھک رہی تھی۔ السلام علیکم۔ لانچ میں آتے ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ میرے بچے تو بے حد حسین لگ رہے ہیں، امینہ نے کھڑے ہوتے کہا تھا اور دونوں کی پیشانی چومی تھی۔ پھر انہوں نے ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ مورے، میری کیوں اتار رہی ہیں؟ اپنی بہو کی اتاریں جو آج ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ آیت نے اسے گھورا تھا۔ وہ سب مسکرا دیے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے اور علیم خان کے دل میں اس رشتے کو لے کر جو تھوڑا سا بھی خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ ان سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا اور اب وہ دونوں لان میں لکڑی کے جھولے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آیت نے زرقام کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے زرقام کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ ایک کیوں، دو سناؤ، زرقام نے محبت سے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بالکل پسند نہیں تھے، کھڑوس سے لگتے تھے، جس کی ناک پر ہمیشہ غصہ رہتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ جب اس نے زرقام کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ چپ ہوئی۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ پہلے کی بات کر رہی ہوں نا، میں ابھی کی تو تھوڑی نہیں کر رہی ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ دباتے بولی تھی۔ زرقام نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا تھا۔ خبردار جو دوبارہ مجھے کھڑوس کہا تو، زرقام نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میرا شوہر اور میری مرضی، میں تو کہوں گی کھڑوس کھڑوس کھڑوس، اب کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ گردن اکڑاتے بولی تھی۔ جو میں کروں نا پھر وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، زرقام نے آبرو چڑھاتے کہا تھا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ میری سنیں۔ وہ پھر سے اس کا بازو تھامتے لاڈ سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے نا آپ مجھے کھڑوس لگتے تھے، لیکن اب مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے کہ اب میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ پیار سے بولی تھی۔ بہت غلط بات ہے، یہ کوئی یوں سرعام اظہار محبت کرتا ہے کیا؟ یہی سب تم میرے روم میں کہتی تو تمہیں بتاتا۔ زرقام نے اس کی لٹ کھینچتی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ زرقام اسے خوش دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا تھا۔